اسرائیل کی پارلیمنٹ نے سزائے موت کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس قانون میں ان افراد کے لیے سزائے موت کی تجویز دی گئی ہے جنہیں فوجی عدالت کی جانب سے دہشت گردی کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ اس کے محرکین کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد دہشت گردی کے مجرموں کو سزا دینا ہے، جبکہ وہ اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ یہودی دہشت گرد نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس بل کی تحریک عوتسما یہودیت نے شروع کی، جو وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر کی قیادت میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت ہے۔ یہ بل کام کیسے کرے گا؟ یہ بل ایک نئی مثال قائم کرتے ہوئے اس کے دائرہ اختیار کے دو جغرافیائی علاقوں کا حوالہ دیتا ہے: اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقے۔ اسرائیل میں سزائے موت کا اطلاق اس شخص پر ہوگا جو کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے دہشت گردانہ فعل میں ملوث پایا جائے گا، جس کا مقصد ریاست اسرائیل کے وجود کی نفی کرنا ہو۔ This part of the definition of the law قانون کی تعریف کا یہ حصہ اس لیے ہے تاکہ اس کا اطلاق یہودی دہشت گردوں کے بجائے فلسطینی دہشت گردوں پر ہو، کیونکہ عام طور پر جب کوئی اس طرح کا قتل یا دہشت گردانہ حملہ کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ریاست اسرائیل کے وجود کے انکار کی نیت سے کیا گیا تھا، تو اس کا رخ ان واقعات کی طرف نہیں ہوتا جہاں یہودی فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں، بلکہ یہ دوسری سمت فلسطینیوں کے لیے ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اس قانون کا اطلاق مختلف طریقے سے ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دہشت گردی کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو وہ سزائے موت کا حقدار ہوگا، لیکن اس کا اطلاق صرف ان پر ہوتا ہے جو غیر اسرائیلی شہری ہیں۔ لہٰذا یہ صرف ان فلسطینیوں کے لیے ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، ان اسرائیلیوں کے لیے نہیں جو ان علاقوں میں اسرائیلی بستیوں میں مقیم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیلی آباد کار جو فلسطینیوں کو قتل کریں گے وہ اس قانون سے مستثنی ہوں گے۔ یہاں اسرائیلی فوجداری قانون نافذ کرنے کا خیال ہی اس علاقے پر اسرائیلی خود مختاری کو وسعت دینے کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فلسطینی علاقے فوجی قبضے کے تحت ہیں اور اس حیثیت سے بین الاقوامی قانون کے تابع ہیں۔ سیکیورٹی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سمیت 1200 سے زائد اسرائیلی حکام اور عوامی شخصیات نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ یہ قانون ہر پہلو کو انتہا تک لے جاتا ہے۔ یہ اس قانون کو ایسا بناتا ہے جو ایک یہودی اور جمہوری ریاست کے شایان شان نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی دائیں بازو کے نظریے پر مبنی ہے۔ اس بل کو شدید بین الاقوامی مذمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ یورپی یونین نے اس بل کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سے قبل اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ اس بل کو واپس لے اور ساتھ ہی اسے حق زندگی کی خلاف ورزی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف امتیازی سلوک قرار دیا تھا۔